إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ان حقائق کے تعلق سے چند باتیں، کچھ علم حاصل کریں گے جس سے ہم بہت ہی دن بدن بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، جس سے باخبر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے اس دنیا کی محبت کے تعلق سے کہ دنیا کا معاملہ کیا ہے۔ ایک بار بول کیا تھا سر کو؟ تو یہاں پر ذرا غور سے آپ لوگ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، مطلب جو گناہوں سے بچ گیا اور نیکیوں پر چل پڑا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آگے کیا کہا؟ اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی، اور جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ یہاں پر 4 آیتیں ہیں، لیکن بہت ہی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن یہ ہمارا پرپز آف لائف بتاتی ہے ہم کو۔ یہ ہم کو بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور یہاں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہمارا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، اصلی ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اس کے لیے انسان کیا تیاری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 آیتوں میں تمام چیزوں کو سمیٹ لیا۔ بہت بہترین آیتیں ہیں۔ سورہ اعلیٰ آپ لوگ جمعہ کے اندر سنتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اسی سورت کی آیت نمبر 14 سے 17 تک ہے، 14، 15، 16، 17۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اور دیگر جو صحابہ اور تابعین وغیرہ کی جو تفسیر آتی ہے وہ سب بیان کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا، یعنی اس دنیا کی لالچ میں وہ نہیں آیا، اس دنیا کے اندر وہ مگن نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا کے کام تو اس کو کرنا ہے، جیسے پڑھنا لکھنا ہے، جاب کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، فیملی کو چلانا ہے، پھر دیگر چیزیں دنیا کی بہت ساری، انسان کو گاڑی سیکھنا ہے، سواری جس پر وہ سوار ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر چیزوں کی معلومات جس سے وہ راستے حاصل کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے بہت سارے علم جو اس کے کام آتے ہیں، جیسے موبائل کا استعمال ہے، جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ سب دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیے ان تمام چیزوں کو اگر ایک انسان آخرت کو یاد کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں نہیں پڑا۔ لیکن ایک انسان ان تمام چیزوں میں لگ جائے
اور نماز بھول جائے، اللہ کا ذکر بھول جائے، اللہ کی کتاب کو بھول جائے، بس اسی میں دن اور رات وہ لگا رہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ تو نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ بسی ہو۔ آگے کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، فصلہ نماز پڑھی۔ مطلب جو شخص نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اس میں 5 وقت کی نمازیں شامل ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا وہ، لیکن 5 وقت نماز فرض ہے۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو ذکر سے مراد اللہ کی ہدایت ہے، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ اس کو یاد کرنا، اس کی بڑائی کرنا بھی ذکر ہے۔ یہ تمام چیزیں ذکر میں آتی ہے۔ تو جس نے ذکر کیا اور نماز پڑھی، یہ کامیاب لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخرت کو یعنی جنت کو اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اور ہم نے دنیا کی لذتوں کو دیکھا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو پرائیورٹی دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ وہ چیز دکھی نہیں ہے نا، تو اس کی حرص اور لالچ ہمارے اندر ابھی نہیں آئی۔ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا ہے، دنیا کی لذتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے بہت جلد ہم اس کے اندر پڑ جاتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اب آخرت کو اگر ہم کو ترجیح دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان احادیث کو ہم کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا پڑے گی، ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں اس کو لپیٹ لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جانتے ہو یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آخرت دنیا کے اعتبار سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بہت بڑی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ابقا، جو کبھی ختم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فار ایور، جبکہ دنیا کیا ہے؟ یہ فانی ہے، مطلب ٹیمپرری ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دنیا اور آخرت کی مثال کیسے بیان کی؟ قرآن نے بہت ساری مثالیں دی، جیسے دنیا کی مثال کھیتی کی طرح ہے، کسی نے اگائی ہو، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا بھوسا ہوا، مطلب وہ کٹ گئی فصل، جل گئی، سوکھ گئی، پھر ہوائیں اس کو اڑاتے پھرتی ہیں، ختم۔ جس طرح ایک چھوٹا سا درخت اگا، ٹوٹا، بعد میں وہ سوکھ گیا اور اس نیچر کے اندر ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے۔ ویسے دنیا کی مثال کیسی بتائی؟ کہ جیسے کسی شخص نے اپنی انگلی پانی میں ڈبو کر نکالی ہے سمندر کے اندر، تو اس کے انگلی کو جو پانی لگا ہے، یہ دنیا کی زندگی اور جو سمندر ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت کی زندگی۔ کمپیئر کر سکتے ہیں ہم؟ انکمپیریبل۔ آخرت اتنی بڑی ہے، انفائنائٹ، کبھی اینڈ نہیں ہونے والی۔ جو جہنم میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہ ہمیشہ اس میں رہنے والے، جو جنت میں چلے گئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ کبھی ان کی عمریں بڑھیں گی، وہ اسی جوانی کی عمر میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور دنیا میں جو چیزیں تھیں اس سے زیادہ بہتر وہاں پر ملنے والی ہے، زیادہ بہتر، پاک، صاف، جو کبھی آنکھ نے کسی نے نہیں دیکھا اور جسے کان نے کبھی نہیں سنا، وہاں پر وہ چیزیں کوئی ذہن اور تصور میں جو چیز نہیں آئی وہاں پر دی جائیں گی۔ تو اس لیے ہم جو ہے آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ چلیے، حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت الارض ولکن الغنى غنى النفس۔ کیا فرمایا؟ تونگری یا کثرت مال کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری، مال دولت اور بے نیازی کا نام نہیں ہے۔ یہاں پر بیان فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ جو حدیث کا ترجمہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تونگری یہ کثرت مال کا نام نہیں ہے،
مطلب غنا جس کو بولتے ہیں، بے نیازی، جس کے پاس بہت مال ہے اس کو غنی نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے سوال بھی کیا تھا ایک بار، غنی کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم دینار روپیہ پیسہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، غنا ادھر ہوتا ہے۔ تو غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت مال ہو، بلکہ دل کی مالداری اصل مالداری ہوتی ہے۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ اصلی غنا کہاں پر ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں، مطلب انسان دل سے غنی ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں ارب پتی لوگ ہیں لیکن ان کے پیسے جیب میں سے نکلتے نہیں ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ غریب انسان ہے، 200-300 روپے کماتا ہے، اس میں سے 5-10 روپے کسی کی ہیلپ کے لیے دیتا ہے، تو یہ اصلی غنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو جتنا مل جائے وہ اس میں خوش ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ اور ایسے شخص کی اللہ کے رسول نے تعریف کی، کیا فرمایا؟ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو برابر سرابر روزی دی گئی اور اس نے اس پر کیا کیا؟ اکتفا کر لیا، مطلب اس پر وہ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جتنا کچھ ملتا ہے اس میں ارننگ میں اس کا گھر چل جاتا ہے، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے، کیونکہ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی دے دیتا ہے۔ بے نیازی مطلب کسی سے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے، مال یہ انسان کے لیے غنی نہیں بناتا ہے انسان کو، بلکہ غنی کیا بناتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر غنا ہے، اور وہ ایمان سے آتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جو ہم کو دنیا کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ ہے طویل خواہشات انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ لانگ ڈیزائر ہے نا، کچھ لوگ بولتے ہیں کبھی بڑھاپا نہیں آنا ان کو، ہمیشہ جوان رہنا ہو، برابر ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں مال آ گیا تو اور مال آتے جانا، ختم نہیں ہونا کبھی، ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 43 ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، یہ کسی گول مٹول پتھر کو دیکھتے تو وہ کچھ تو بھی عجوبہ سمجھنے لگتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے اور اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے۔ اس سے بہتر اور کوئی پتھر یا لکڑی کوئی چیز ملتی نقش و نگار، اس کو چھوڑ دیتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ مطلب ان کی خواہشوں کے اعتبار سے یہ اپنے خداؤں کو سلیکٹ کرتے تھے، تو یہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے، بڑے پریشان ہوتے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ ان لوگوں کو پوج رہے ہیں جو ان کو نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، مطلب آپ کا کام ہے صرف ان کو سمجھا دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انسان خواہشات کو اپنے کیا کرتا ہے؟ معبود بناتا ہے۔ یہاں پر اسپیسیفک آیت اس کے تعلق سے، لیکن علماء اس کے اوپر اور بیان دیتے، وہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، قرآن میں حدیث کے اندر یہ بات اس طرح بتائی گئی ہے، لیکن دل نہیں مان رہا ہے ان کا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے نا داڑھی رکھنا ضروری ہے، بڑی سنت ہے، برابر ہے نا، لیکن دل نہیں مانتا نا۔ ہم خواہشات میں لٹکے ہوئے کہ ہم ایسے دکھنا چاہیے ویسے دکھنا چاہیے۔ پردہ فرض ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن خواہشات، لوگ اسٹینڈرڈ نہیں کہیں گے نا آپ کو، لوگ کہیں گے کہ ارے برقعے والے ایسے کیسے، ڈاکٹر انجینئر کیسے ہو سکتے برقعے والے، ٹیچر کیسے ہو سکتے، ہائی سوسائٹی والے کیسے ہو سکتے برقعے والے۔ تو خواہشات یہ ہم کو روکے رکھتی ہے۔ آیت کس ضمن میں تھی؟ اصل میں نے آپ کو بتایا، علماء کہتے ہیں لیکن اس میں تمام چیزیں جو انسان اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا، مطلب اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات، کلیئر گائیڈنس ہونے کے بعد بھی وہ انسان وہ کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے، تو اس نے اپنے خواہشوں کو کیا بنا لیا؟ اپنا معبود بنا لیا ہے۔ شریعت بولتی ہے یہ چیز حلال ہے لیکن اس کو کرنا ہے کیونکہ اس کا دل نہیں مان رہا ہے۔ خواہشات کو بنایا نا معبود، اپنے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اپنے نفس کو بنایا نا، دل جو بولے گا وہ کریں گے۔ قرآن اور سنت کیا بولتا ہے ہم کو نہیں معلوم،
ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا، اور جب انسان خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ دنیا میں چلا جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آخرت کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی ہے، اس کی خواہش بس چاہتی ہے بس زیادہ جیوں اور کماؤں۔ حدیث ہے نا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ انما اخشى علیکم اثنین، طول العمل واتباع الہوى، فإن طول العمل ينسي الآخرة وإن اتباع الہوى يصد عن الحق۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں دو باتوں کا ڈر ہے، طویل امیدیں، بہت زیادہ امیدیں لگا لیتا ہے انسان، ایسا کروں گا پھر اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا۔ پلاننگ کرنا غلط نہیں ہے، اپنے ایم سیٹ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس ایم کو پانے کے لیے اس پلاننگ میں آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن کو بھول جائے، حلال اور حرام میں فرق بھول جائے، بس جو کرنا ہے بس مت دیکھو شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو یہ اس سے مراد ہے یہاں پر کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا طویل امیدیں، تمہاری خواہش نفس کی پیروی، طویل امیدیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دو چیزیں آپ نے بیان کی، کیا فرمایا؟ طویل امیدیں کیا کرتی ہے؟ آخرت سے غافل کر دیتی ہے، انسان دن رات اسی میں لگا رہتا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو کاروبار میں کتنے مصروف ہوتے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھائی میں بھی اتنے مصروف ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ تو ایسے لوگ آخرت کو دھیرے دھیرے بھلا بیٹھتے ہیں، اور پھر خواہشات نفس جو دل بول رہا وہ کریں گے۔ انسان کی خواہش نفس اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جب وہ اپنے خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے کہ دل جو بولے گا وہ مانیں گے، جو اچھا لگے گا وہ لیں گے، تو پھر وہ حق بات یعنی دین اسلام کو قبول نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، مال میں جیسے جیسے اضافہ ہوتے جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے دنیا کی محبت اور آخرت کو بھلانے کی۔ مال میں جیسے جیسے اضافہ ہوتے جاتا ہے، انسان کی خواہشات دنیا بڑھتی جاتی ہے۔ چلیے حدیث سنیے غور سے۔ پہلی جو اس سے پہلے حدیث میں نے آپ کو بیان کی وہ حدیث تھی کتاب الرقاق، شرح سنہ میں اس کو حدیث کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ ابھی جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے، کتاب الرقاق کے اندر حدیث نمبر 6438 ہے، غور سے سنیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر ابن آدم مطلب کون؟ ابن آدم مطلب کون؟ انسان۔ ابن آدم کون ہے؟ انسان کو کہتے ہیں، مطلب آدم کی اولاد۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابن آدم کون ہے؟ سوال پوچھتے ہیں نا ان کو بھی، ابن آدم کون ہے؟ بولیے، ابن آدم کون؟ ابن آدم کون؟ آدم کی اولاد یعنی ہم لوگ، انسان۔ تو کیا فرمایا حضرت علی نے، معاف کیجئے گا عبداللہ ابن عباس نے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں ہو، اور وادیوں سے مراد کیا ہے آپ کو بتائیں؟ سونے کی، گولڈ۔ وادیاں مطلب پتہ ہے آپ کو؟ پہاڑوں کے جو دامن ہوتے ہیں، پہاڑ برابر سونے اس کے پاس ہے، گولڈ۔ اگر اس کے پاس 2 ہو تو کیا کرے گا وہ؟ تیسرے کی خواہش، اگر ایک اور رہتا تو اچھا رہتا تھا۔ ہے کہ نہیں ہے اپنے پاس؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟
جب اپن پیدل رہتے تو کیا بولتے ایک اچھی بھاری میں کی سائیکل مل جانا بس اپنے کو، اور کچھ بھی نہیں ہونا اپنے کو، خود سے پرومس بھی کرتے ہیں اس کے بعد میں کچھ دعا بھی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ دلا دیتا سائیکل، چلاتے 1 سال، ایک اچھی بائک ہونا بس اپنے کو، ویلس موپیڈ بولتے ہیں نا، جو بھی چل رہی ہے اچھی والی ابھی کرنٹ میں، برابر ہے کہ نہیں ہے، بس یہ مل جانا اپنے کو، اپنا دوست اپنی سہیلی، کیا آتے ہو بھاری گاڑی پہ، کبھی کبھار بیٹھ کر اس پر فیل بھی کرتے اپن، ہے نا، ایک گاڑی آ جانا بس اپنے کو، اور اگر اللہ تعالیٰ دلا دیتا ہے تو اس کے بعد کیا بولتے ہیں، بس ایک چھوٹی 4 ویلر، زیادہ بڑی نہیں، کیا ہونا ہے، ایک چھوٹی سی، بس چھوٹا موٹا اے سی بھی رہا تو چلیں گا اس میں، ہاں زیادہ فیچر نہیں بھی رہے تو چلتا ہے، بس اپنے کو بارش دھوپ پانی سے بچیں گے اپن، پھر کار آ جاتی تو نہیں ابھی بہت دور ہے، وہ کار آ گئی، اب تھوڑی سی ایک آف روڈ گاڑی مل جاتی تو اچھا رہتا تھا، آف روڈ تھوڑی سی، بڑے ٹائر، اونچی، برابر ہے کہ نہیں ہے، نیتا لوگوں کی، لیڈر لوگوں کی گاڑی، برابر ہے کہ نہیں ہے، اور انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، گھر کا معاملہ ویسی ہے، کرائے کے گھر میں رہتے تو بولتے خود کا گھر ہونا بس مٹی کا کیوں نہیں رہتا، گھر خود کا رہنا، مٹی کا رہتا، ٹین کا رہتا چلے گا، اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا تو بس تھوڑی ارننگ ہو جانا، آر سی سی کا بنا لیتا، زیادہ نہیں، اپنے کو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور بنانے کا بچوں کے رہے پڑتا، بس جب وہ ہو جاتا تو پھر دوسرے کا گھر دیکھ کر آتے، یار اس نے کیا ماربل لگایا زبردست، پھر ہماری خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ فطرت ایسی، انسان بنا ہے ایسا، لیکن اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہی ہمارا ایگزام ہے نا، ارے بھائی جو چیز آپ کو دی گئی ہے اس میں سے بچ کر نکلنا ہے، وہی تو ٹیسٹ ہے، ایک اندھا بولے گا کہ بھائی میں تو بری چیزیں دیکھتا ہی نہیں، تو اس میں کوئی کمال ہے کیا، ایک آنکھ والا اگر بولے کہ میں بری چیزیں نہیں دیکھتا ہوں، مطلب یہ کمال ہے، یہی تو ایگزام ہے، سمجھا آپ کو، تو چلیے، جیسے کسی نے ایگزام دیا ہی نہیں اور بول رہا میں فیل ہی نہیں ہوا، بولے سمجھا آپ کو، تو ٹیسٹ ہونا ضروری ہے نا، تو یہ آپ کو کامیابی اور ریوارڈ ملنے والا ہے، جنت ملنے والی ہے، تو کہا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، 2 وادیاں رہی تو کیا بولتا ہے، تیسرا ہونا، ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے، یعنی قبر کے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو مال و دولت کی حرص چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کہا کہ انسان کی خواہش کب ختم ہوتی ہے، جب وہ قبر میں چل جاتا ہے، اب خواہش باقی نہیں رہتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے مال اور حرص سے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، چوتھی چیز، انسان کی لمبی امیدیں اور خواہشات، جو پہلے بات گزری ہے اسی کے تعلق سے ایک حدیث ہے، غور سے سنیے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے لوگو، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ابن آدم کو اگر سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے، جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو، دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا، ایک مل جائے تو دوسرے کی اس کو آرزو رہیں گی، ایک اور مل جاتا تو اچھا ہے، آپ بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا، اتنا بڑا اتنا چھوٹا سا اپنے کو لاکٹ اور یا تھوڑا سا ہار مل جائے گولڈ کا تو ہم خوش ہو جائیں گے، ایسا بولتے ابھی جب نہیں ملتا ہے تو، لیکن جب مل جاتا ہے تو 2 اور ہونا، ادھر بھی ہونا، برابر ہے کہ نہیں، پھر کچھ دن گزر جاتے تو ماڈل پرانا ہو گیا، چینج کر کے لائیں گے اپن، برابر ہے کہ نہیں، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور اسے اگر دوسرا بھی دے دیا جائے تو تیسرا چاہیے بولے گا، ابن آدم کا پیٹ مٹی یعنی قبر کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، بس جو توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس حرص کو چھوڑ دے، دونوں حدیثوں میں یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے، چلیے 5ویں چیز جو انسان کو لے کے جاتی ہے دنیا کے اندر، دنیا کی محبت میں، اور آخرت بھلانے پہ مجبور کر دیتی ہے، حرام مال آخرت میں سراسر باعث وبال ہوگا، حرام مال، وہ کمایا ہوا مال جو جائز طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو، غور سے سنیے، حضرت
قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حرام طریقے سے مال کمایا اور اس کے ساتھ صلح رحمی کی یا صدقہ و خیرات کیا، غور سے سنیے، کمایا کہاں سے؟ حرام طریقے سے کمایا، اور کر رہا ہے کدھر؟ صدقہ خیرات، لوگوں کی مدد، بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے، یا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا خوب، ان سب نیکیوں کو اللہ تعالی جمع کرے گا اور کمانے والے کے ساتھ ان تمام نیکیوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہے نا، کچھ لوگ رہتے ہیں نا، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں اور صدقہ خیرات کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق مار دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہے نا، سود پہ پیسہ کما رہے ہیں اور چیریٹی کر رہے ہیں، حرام کاروبار، بینکنگ، شراب، دیگر چیزوں سے، اور آج کل تو بڑے برے حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں پر ڈرگز بیچے جا رہے ہیں، وہ حرام کمائی وہ کما رہے ہیں، اس سے وہ مسجدوں کو بھی دے رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ فلموں نے بہت برا اثر ڈالا ہمارے اوپر، رابن ہوڈ، لوگوں سے لوٹو اور غریبوں میں بانٹو، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا مال لوٹ کر دوسرے کی مدد کریں گے، اس کی اجازت، آپ کی جو حلال کمائی ہے اس میں سے آپ جو خرچ کریں گے یہ آپ کے بہت زیادہ نیکیوں کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمائی، حرام کمائی، آپ کتنی ہی کما لیں اور پوری کی پوری اللہ کی راہ میں لگا دے، اللہ تمام آپ کے جتنے بھی عمل ہے آپ کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں آپ کو ڈال دے گا، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اور انسان اسی میں غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کمانے کا چکر، اس کو لگتا ہے میرے پاس زیادہ مال ہونا چاہیے، پھر میں صدقہ خیرات کر کے 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، ویسا کروں گا اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، یہاں واضح کر دیا گیا ہے، حدیث ہے الترغیب و تحریب میں ہے، ناصر الدین البانی نے اسے صحیح جو ہے بتایا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کا میٹھا مال آخرت میں کڑوا ثابت ہونے والا ہے، کیا فرمایا حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا اور نہ ہی اولاد، اللہ کہ کوئی اللہ کے پاس اچھے عمل لے کر آئے، یعنی صحیح اور سالم دل کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس آپ صاف ستھرا دل لے کر جائیں گے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ کا مال اور دولت آپ کو بچانے والا نہیں ہے، آپ کی کتنا ہی آپ نے مال کمایا ہے لیکن اگر حق کے راستے میں صدقہ خیرات وغیرہ نہیں کیا، حلال مالا، تو وہ آپ کو جہنم سے بچانے والا نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی چیز جو انسان کو، ساتویں چیز نا، جو انسان کو دنیا سے محبت کرنے اور آخرت کو بھلانے میں کیا کرتی ہے؟ متوجہ کر دیتی ہے، یا اس طرف وہ چلا جاتا ہے، اس طرف اس کا کانسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ طلب دنیا، بس یہ مل جائے، یہ میرے ہاتھ لگ جائے، اور وہ اسی کے پیچھے کوششیں کر رہا ہے دن اور رات۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20 غور سے سنیے، من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد له فی الحرث ومن کان یرید الحرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی مطلب کھیتی سے مثال کیوں لی ہے؟ انسان اس میں جو بوئے گا وہی کاٹے گا نا، مطلب جو عمل کرے گا وہی ملنے والا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ اس کی نیکیوں کو اور بڑا چڑھا کر اس کے جو ہے ریوارڈز کو اور بڑھاتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جو صرف دنیا کے لیے لگا ہوا ہے، اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ دن رات دنیا کے پیچھے لگا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے،
اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے اللہ کا، جن کا حق ہے ان کے حق نہیں دیتا ہے، بس اسی میں لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو آخرت میں کچھ نہیں دیں گے، دنیا میں دے دیں گے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث اس طرح سے ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آخرت کو اپنا مقصد حیات بنایا، جس کا ایم، جس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرت. آخرت ٹارگٹ کس کا ہے؟ آخرت ٹارگٹ کس کا ہے؟ نہیں نا. آخرت ٹارگٹ کس کا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ بولیے بولیے. نماز پڑھتا ہے، صرف نماز، گناہوں سے بچتا ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے، اور ثواب کماتا ہے، اور قرآن اور حدیث میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرتا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاتا ہے. یہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے. سمجھا آپ کو؟ اس میں تمام چیزیں آ گئی ہے، تمام چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہے، صرف کوئی ایک چیز نہیں. ٹھیک ہے. تو جو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے آخرت کو، تو اس کے دل کو ہم غنی بنا دیتے ہیں، مطلب ہر چیز سے بے نیاز، چیزیں اس کے پاس چل کر آتی ہیں، اور اس کے سارے مسائل ہم سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پریشان نہیں رکھتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے الزامات لگائے، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے نا، تکلیفیں پہنچائی، تمام چیزوں میں بھی، لیکن ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حل کیا. اتنا تنگ پریشان کرنے کے باوجود 23 سال کے وقفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہے، لیکن آخر میں کامیابی کس کی ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کو سمیٹ لیا نا، ان کے، اس کا حل دیا کہ نہیں، سلوشن دیا کہ نہیں. صحابہ کی زندگیاں بھی آپ دیکھ لیجئے ویسے ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو سمیٹ دیتا ہے. دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے، اور اس کے سارے مسائل بکھیر دیتا ہے، اور دنیا بھی اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے. تو پہلے کیا کہا؟ جو آدمی آخرت کو اپنا نشانہ بناتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، مطلب اس کے پیروں میں آ جاتی ہے. کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اس کو امپورٹنس دیتا ہے، اس کو پرائیورٹی دیتا ہے، تو دنیا اس کے پاس چل کر آتی ہے. مطلب جو دنیا میں لوگوں کو چاہیے نا، اس کے پاس خود آ جاتی ہے. اور یہ انسان کی بھی لیکن خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کو چاہیے. ایکسس خواہشات اس کے دل میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو آپ کو دنیا چاہیے، دین کے لیے آپ محنت کیجئے، آپ دین پر عمل کیجئے، دین کو سیکھیے، قرآن و حدیث کو سیکھیے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے پاس لا کے رکھ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی. یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کی ہے، صفت القیامت کے اندر اس کو لیا ہے. سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے 949 اور دوسری حدیث 950. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آخرت کو اپنا نشانہ بناتا ہے، دنیا اس کے پاس خود چلی آتی ہے، وہ بھی ذلیل ہو کر، مطلب اس کے قدموں میں. اور جو دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، صرف دنیا دنیا، مجھے یہ کمانا ہے، یہ چاہیے، بنگلہ گاڑی سب بری چیز نہیں ہے. حلال کمائی سے کوئی انسان لیتا ہے تو بری چیز نہیں ہے. اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اگر ان چیزوں کو لیتا ہے شکر گزاری کے ساتھ میں اور صبر کے ساتھ میں، تو یہ چیزیں بری نہیں ہیں. لیکن بس اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، حرام کام کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دیتے ہیں. تو دونوں ہاتھوں کو بزی کر دیتے مطلب وہ اتنی محنت کرتا ہے پھر بھی اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، اسی میں پریشان رہتا ہو، کمانے 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 کمانے، اور اس کا لیکن کبھی کوٹا کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. بس اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا تقدیر میں لکھا ہے. کتنا بھی ہاتھ پیر مارے گا تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مال اور دولت کے بارے میں میجورٹی، اکثریت بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ اکثریت. میجورٹی دھوکے میں ہے. کون دھوکے میں؟ ان کو پوچھو. ہاں، کون ہے دھوکے میں؟ میجورٹی. کس چیز کے بارے میں؟ نہیں.
ہاں اس لیے بولتے دھیان سے سننا، مال اور دولت کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ سنیے حدیث غور سے، بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال کے بجائے دوسرے کے مال زیادہ پسند ہے؟ اپنے مال و دولت سے زیادہ دوسرے کی دولت کس کو پسند ہے؟ صحابہ نے کہا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیسے مال دولت کو پسند کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اصلی مال و دولت تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے. آگے بھیجا مطلب آخرت میں، مطلب جو نیکیاں وہ کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں لکھی جا رہی ہے نا، جو اچھے کام کر رہا ہے لکھے جا رہے ہیں نا، اور جو برے کر رہا ہے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. تو یہ اس کی اصلی کمائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو وہ آگے بھیج رہا ہے، یا جو اس کے پاس مال ہے اس کا صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد، پڑوسیوں کی مدد، دوستوں کی، جو اس کے پریشان حال لوگ ہیں، اس کے آس پاس میں نیڈی لوگ ہیں، وہ ان کی مدد کرتا ہے، مساجد میں مدد کر رہا ہے، اسکولز میں، کالج میں اور ہاسپٹلز میں. وہ اپنے مال کو، حلال مال کو صحیح جگہ جو لگا رہا ہے نا، یہ اس کی اصلی دولت ہے جو نیکیوں کی شکل میں آگے جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصلی مال تو انسان کا وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا اور جو پیچھے چھوڑا ہے وہ تو اس کے وارثوں کا ہے. مطلب جو مال اس نے جمع کیا، بینک بیلنس، کار، بنگلہ، پراپرٹی، کھیتی، تو وہ تمہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے نا. اس لیے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ انسان نیکی کے کاموں میں جلدی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس سے پہلے کہ اس کی روح اس کے گلے تک آ جائے، یعنی موت کا وقت، اور اس کا مال پھر اس کا نہ رہے، پھر وہ فلا 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 کا ہو جائے. مطلب بچوں کا، بیوی کا وراثت بڑھ جائیں گی نا، اب اس کا مال نہیں رہے گا. وہ تو کہا کہ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. تو انسان کا اصلی مال کیا ہے؟ جو اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کر کے آگے بھیج دی ہے. سمجھا آپ کو؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث غور سے سنیے آپ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مال خرچ کرنے کی مذمت، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی گناہوں کے کاموں میں جو خرچ کرتا ہے. آج کل لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ہاں بتاتا ہوں میں آپ کو، آپ کے ایج کے حساب سے بتاتا ہوں. سانگز وغیرہ خریدنے کے لیے آن لائن، ڈی وی ڈیز، موویز خریدنے کے لیے آن لائن پرچیز، نیٹ فلکس کا ریچارج کرا رہے ہیں، موویز کے لیے اسپیشل سائٹس کو ریچارج کروا رہے ہیں، ڈیش ٹی وی اینٹینا کا ریچارج کروا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال آپ غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں نا. ہاں وائی فائی اگر صحیح استعمال کرتے ہیں، اگر اس میں آپ کچھ آفس کے کام کرتے ہیں، ٹیوشن کا جیسے کام چلتا ہے، جیسے کسی اسکول انسٹیٹیوٹ کا کام چل رہا ہے، تو گناہ نہیں ہے. لیکن آپ اس لیے لے رہے کہ روز ایک مووی دیکھنا ہے اپنے کو، ہے نا، یا پھر اپنے کو غلط طریقے سے چیٹنگ کرنا ہے کسی سے، جو کہ جائز نہیں ہے. برابر ہے کہ نہیں؟ آپ اپنا مال غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں سنیے. حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے اندر 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور مال دیا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں وہ آدمی خرچ کرتا ہے، یہ سب سے بہترین شخص ہے. دین کا علم بھی دیا، مال و دولت بھی دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تیسرا شخص، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا نہیں ہے لیکن وہ خواہش رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں، اللہ مجھے علم دے تو اللہ کی راہ میں بھی اسے بانٹوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثواب میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ نیت ہے نا. ارے سمجھا کیا؟ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا اور اس کو غلط راستے میں استعمال کرتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو یہ بدترین انسان ہے، ورسٹ پرسن. چوتھا فرمایا
جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت نہیں دیا ہے لیکن نیت ہے اگر مجھے مال اور دولت مل جائے تو میں بھی ایسے ویسٹ کروں گا، میں بھی ایسی لٹاؤں گا غلط جگہوں پر پیسے، یہ دونوں گناہ میں برابر ہے۔ دیکھیے ایک خرچ کر رہا ہے گناہ میں اور ایک نے ابھی کیا کرا، نیت ہے، تو بری نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب سمجھنے والی بات ہے، لوگ بولیں گے آپ لوگ بولیں گے کہ نہیں، ہم نے تو سنا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ دل میں آیا ہے لیکن کیا نہیں تو گناہ نہیں ملتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن یہ اس شخص کی بات ہو رہی جو مسلسل دل میں ارادہ لے کر بیٹھا ہے کہ جب بھی چانس ملے گا یہ گناہ کا کام کروں گا، تو اس کو تب تک گناہ ملتے رہتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ سمجھا آپ کو؟ جیسے اوپر بیان کیا نا، بس وہ لوگ جو توبہ کر لے حرص اور مال سے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے دیکھی جو انسان کو دنیا کی طرف لے جاتی ہے اور آخرت سے دور کر دیتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ یاد رکھیے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔